اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں، پھولوں کی طرح ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ کیا مرنے کے بعد انسان کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جایا کرتا ہے؟ لیکن پھر وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں جو قبر میں بھی انسان کو فائدہ دیتی رہتی ہیں؟ اگر آپ بھی کسی اپنے کو کھو چکے ہیں تو آج یہ بات آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک رات مسلسل بارش برس رہی تھی، پورا گھر خاموش تھا، صرف کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے۔ دیوار پر لگی احمد کے والد کی تصویر بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ ابو کو دنیا سے گئے 3 مہینے ہو چکے تھے، مگر احمد کو ابھی بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ واقعی جا چکے ہیں۔ اس رات احمد کی ماں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے اور بار بار کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے شوہر کی مغفرت فرما دیجئے۔ احمد خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا مرنے کے بعد روح گھر واپس آتی ہے؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آتی ہے، سورۃ المومنون آیت نمبر 100، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی موت کے بعد انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، ایک ایسی دنیا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اگلے دن وہ اپنے والد کی قبر پر جاتا ہے۔ قبرستان میں عجیب خاموشی تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ احمد قبر کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، ابو کیا آپ ہمیں دیکھتے ہیں؟ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا یاد آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جاتے وقت پڑھا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اور ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقتول کفار کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ میری بات نہیں سن رہے جتنا وہ سن رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے اتنا اندازہ تو ضرور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حد تک چاہیں بعض آوازیں، سلام، دعائیں اور نیک اعمال کا ثواب مردوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن عالم برزخ کی اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ وہ سلام کا جواب کس طرح دیتے ہیں یا کس حد تک سن سکتے ہیں؟ ان سب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، واللہ عالم۔ احمد نے خاموشی سے اپنے والد کے لیے دعا کی اور کچھ دیر بعد گھر واپس آ گیا۔ گھر واپس آیا تو سیدھا اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے، وہی اینک، گھڑی، قرآن پاک، کمرہ خالی تھا لیکن یادیں زندہ تھیں۔ رات کو وہ انہی سوچوں میں سو گیا۔ خواب میں اس نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، سفید روشنی میں ڈوبا ہوا ایک پرسکون چہرہ، نہ کوئی خوف نہ اندھیرا، صرف سکون ہی سکون۔ احمد گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دیر تک سوچتا رہا، کیا یہ واقعی ابو تھے یا صرف میرا خواب؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض اچھے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر خواب کو حقیقت سمجھ لینا بھی درست نہیں۔ اسی دوران باہر بارش پھر شروع ہو جاتی ہے۔ احمد کی ماں کھڑکی کے پاس بیٹھے اپنے شوہر کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کی آنکھیں نم تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کاش ایک بار پھر بات ہو جاتی۔ احمد ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر آہستہ سے بولا، امی شاید ہمیں انہیں واپس محسوس کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی۔ پھر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جایا کرتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، فائدہ مند علم اور نیک اولاد کی دعا۔ اسی رات احمد تہجد کے وقت اٹھتا ہے، پورا گھر خاموش تھا۔ وہ سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے دعا کرنے لگا، یا اللہ میرے والد کی قبر کو روشن فرما دیجئے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ دعا کے بعد پہلی بار اس کے دل کو سکون محسوس ہوا تھا۔ تب اسے احساس ہوا مرنے والے کبھی واپس نہیں آتے، لیکن ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جو ان تک ضرور پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں، اگر وہ تنہا ہے تو اپنی رحمت سے ان کا ساتھی بن جائے میرے اللہ، اور ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرما دے کہ جب ہم اس دنیا
دنیا سے جائیں تو ہمارے اپنے بھی ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں. آمین یا رب العالمین. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو کر گئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.